سندھ ہائی کورٹ بھی پسند کی شادیوں کی حامی، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ والدین سماجی رابطہ ختم کرتے ہیں، ہراساں یا تشدد نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پسند کی شادی کیس میں بڑا فیصلہ سنا دیا۔ پولیس کو پسند کی شادی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ والدین سماجی رابطہ ختم کر دیں، ہراساں یا تشدد نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پسند کی شادی کیس میں بڑا فیصلہ سنا دیا۔ پولیس کو پسند کی شادی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ پسند کی شادی کرنے والے 3 جوڑوں کے کیسز کا تحریری فیصلہ جاری۔ حکم نامے کے مطابق فریقین میں لڑکی کی عمر کا تنازع ہے تو عدالت میں حل کیا جائے۔ عدالت کی گھوٹکی کے رہائشی جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت۔ الگ الگ کیسز میں نور الدین اور شاہ زمان کے خلاف درج مقدمہ سی کلاس کیا جائے گا۔ شاہ زمان اور لڑکی مہوش کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے کے مشکلیں جمع کرانے کا حکم۔ والدین سے ملاقات لڑکی کی خواہش سے مشاورت قرار۔ عدالت نے جیکب آباد کے رابعہ اور حبیب الرحمان کو بھی تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ حکومت نے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اعزازی بھرتی NCHT اساتذہ کو ماہانہ تنخواہ 37,000 روپے دینے، عمر کی حد 55 سال مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے کراچی سمیت 6 ڈویژنز کے ڈویژنل ڈائریکٹرز سے اساتذہ کی تفصیلات 7 روز کے اندر فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ اسکول تعلیم کے سیکشن افسر پرائمری 1 کے دستخط سے خط جاری ہو چکا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ کے ڈویژنل ڈائریکٹرز کو خط ارسال کر دیا گیا۔ خط میں ڈیوٹی کرنے والے اعزازی طور پر بھرتی NCHT اساتذہ کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اساتذہ کو مستقل کرنے کی بجائے ان کو ماہانہ تنخواہ 37,000 ادا کر دی جائے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا امتحانی فارم 2025 کی تاریخ کا اعلان۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے انٹرمیڈیٹ حصہ اول فریش اور ریپیٹرز کے طلبہ فارم 3 دسمبر 2024 سے 31 جنوری تک جمع کروا سکتے ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے مطابق پہلی دفعہ انٹرمیڈیٹ حصہ اول میں امتحانات کے طلبہ بغیر کسی فیس کے امتحانی فارمز جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ حصہ اول کے دوبارہ امتحانات دینے والے طلبہ کو امتحانی فارم کی 3100 روپے فیس دینی ہوگی۔ تاہم امتحانی فارمز اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی آفیشیل ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیس دینی ہوگی، تاہم امتحانی فارمز اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی آفیشیل ویب سائٹ www.bie@edu.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کے خلاف افتتاحی میچ جیتنے پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ انڈر 19 کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا، شاہزیب خان نے بہترین بیٹنگ کر کے سنچری سکور کی اور جیت کی بنیاد رکھی۔ عثمان خان نے بھی بہترین بلے بازی کر کے پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا، انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑی متحد ہو کر کھیلیں اور کامیابی حاصل کی۔ امید ہے کہ انڈر 19 ٹیم آئندہ میچوں میں بھی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھے گی۔ شہریوں کے بعد تھانے داروں کا بھی بھتہ دینے کا انکشاف۔ کروڑوں روپے کرپشن کے خلاف انکوائری۔ محکمہ پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ بڑوں کو بچانے کے لیے چھوٹے افسران کو پھنسا دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں بھتہ وصول کرنے والوں کو سزاؤں کا حکم۔ معراج اختر کی رپورٹ دیکھیے۔ بھتہ خوری سے بچانے والے خود بھتہ خوروں کا شکار۔ کراچی میں شہریوں کے بعد تھانے دار بھی بھتہ دینے لگے۔ کروڑوں روپے کی کرپشن کے خلاف انکوائری۔ محکمہ پولیس میں کھلبلی۔ نچلے درجے کے افسر ٹرانسفر پوسٹنگ سمیت DIG SSPs کے اختیارات استعمال کرتے رہے۔ تھانے دار اور ہیڈ موررز اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے ہاتھوں یرغمال بنے رہے۔ ایسٹ اور ساؤتھ زون میں 5 پولیس افسران و اہلکاروں کی جانب سے تھانے داروں سے ہفتہ وار رقوم کی وصولی جاری رہی۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں بھتہ وصول کرنے والوں کو سزاؤں کا حکم بھی صادر۔ رپورٹ کے مطابق سب انسپکٹر صالح مہیسر DIG ایسٹ کے دفتر سے کام کرتا تھا۔ انسپکٹر احسان چنہ SSP ایسٹ کے دفتر سے معاملات دیکھتا تھا۔ انسپکٹر شاہ رخ شیخ SSP ملیر آفس کے شیٹ کلرک کے ذریعے تھانے داروں سے بیٹ وصول کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد احمد DIG ساؤتھ زون کے دفتر سے تھانے داروں اور ہیڈ موررز سے بھتہ لیتا تھا۔ انسپکٹر عامر حمید SSP ملیر کے دفتر سے معاملات دیکھتا تھا۔ نچلے درجے کے اہلکار بھتہ کس کے لیے جمع کرتے تھے، رپورٹ میں تذکرہ ہی نہیں۔ DIG فائنانس کی انکوائری رپورٹس میں کسی اعلیٰ افسر کا نام نہیں لیا گیا۔ کروڑوں کی کرپشن کا سارا ملبہ مبینہ طور پر نچلی سطح کے اہلکاروں پر ڈال دیا گیا۔ معراج اختر، سٹی 21۔
اکٹھے کر لیے. خاتون کے سر کو کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں بالکل اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی نونہال اسکول کے قریب نالے سے ایک خاتون کا سر برآمد ہوا ہے اور جو اس کا دھڑ ہے وہ اس موقع کے اوپر موجود نہیں ہے. پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع کے اوپر پہنچ کر ان کی جانب سے سر جو ہے وہ عباسی شہید اسپتال کارروائی کے لیے منتقل کیا گیا ہے. چپا کے کوآرڈینیٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. شاہد بھائی بتائیے گا کہاں سے سر ملا ہے اور کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں؟ قصبہ کالونی 2 نمبر نالے کے اوپر سے یہ کچرا کنڈی کے اوپر مطلب یہ سر پڑا ہوا تھا. تازہ ہی کٹا ہوا سر ہے. عمر خاتون کی لگ رہی ہے. کے بعد اب عباسی اسپتال منتقل کیا ہے. متعلقہ کارروائی کے بعد یہ سر جو ہے ضمانتاً جو ہے چھپا سرد خانے جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی شناخت کے بارے میں کچھ بتائیے گا، اور اگر شناخت نہیں ہوتی ہے تو کب تک آپ لوگ اس سر کو جو ہے وہ سرد خانے میں رکھیں گے؟ شناخت تو بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ جب تک دھڑ نہیں ملتا، فنگر پرنٹس نہیں میچ ہو جاتی، تو اس وقت تک تو شناخت نہیں ہے. ابھی تو فی الوقت کارروائی کے بعد یہ ضمانتاً جو ہے چھپا سرد خانے ہی جائے گا، اور جب تک اس کا دھڑ نہیں مل جاتا جب تک تو یہ چھپا سرد خانے میں موجود رہے گا. اور اگر اس کا دھڑ مل جاتا ہے، شناخت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی فیملی کی تلاش کی جائے گی. دیکھیں بالکل خاتون کا جو دھڑ ہے وہ اس وقت پولیس کو نہیں ملا ہے، اور پولیس مختلف مقامات کے اوپر دھڑ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوئی سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ موقع کے اوپر پولیس موجود ہے اور مختلف مقامات کے اوپر چیک کر رہی ہے کہ خاتون کا دھڑ مل جائے. ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ قتل جو ہے وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، 3 سے 4 گھنٹے قبل ہی قتل ہوا ہے خاتون کا. اور اس وقت جو خاتون کا سر ہے وہ چیپا ایمبولینس میں موجود ہے، جس کو چیپا سرد خانے منتقل کیا جا رہا ہے. تاہم کرائم سین یونٹ موقع کے پر موجود ہے، جس کی جانب سے تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. جی. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر خالد شیخ کا محکمہ صحت سندھ پر برہمی کا اظہار. کہا کہ محکمہ صحت کو کئی بار خط لکھا کہ سرکاری طبی مراکز کو رجسٹریشن کی ہدایت کریں، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. اب تک صرف 2500 سرکاری ادارے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، 12000 نجی رجسٹرڈ ہو گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے. جی ابراہیم. جی دیکھیں بالکل اس وقت ہم موجود ہیں چیئرمین بورڈ آف کمشنر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہمراہ جو کہ خالد شیخ صاحب ہیں. ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بڑی تعداد میں، ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو سرکاری اسپتال ہیں اور جو غیر سرکاری ہیں، نجی اسپتال ہیں، وہ اپنے آپ کو ابھی تک رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کر رہے. اور تو اس حوالے سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین جو کہ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں خالد شیخ صاحب، انہوں نے بھی اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار کیا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں اس پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹریشن نہیں کرا رہے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہے، میں نے بتایا کہ 12000 ہم رجسٹر کر گئے ہیں اپنی ایفرٹ سے، لیکن سندھ جو پبلک ہاسپٹلس ہیں، ڈسپینسری، بی ایچ یو، آر ایس سی، ٹرشری کیئر ہاسپٹل، یہ ساری جو ہیں، یہ تو ایک کمانڈ کے اندر ہے نا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے. تو وہ تو ایزی ہے کہ اگر وہ ان کو ایک لیٹر لکھ دیں کہ بھائی آل گیٹ رجسٹرڈ، تو ایزی ہوگا. اس لیے میں نے پہلے بھی میں کمشنر تھا، ابھی میں چیئرمین ہوں. پہلے ٹینیور میں بھی میں سیکرٹری سے بھی ملا تھا، منسٹر صاحبہ سے بھی ملا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ دن گزرے، پھر میں نے سیکرٹری کو فون کیا. سیکرٹری واز فرینڈ آف مائن، تو اس نے کہا کہ سر آدھے گھنٹے میں بات کرتا ہوں. پھر اس نے کہ ایڈیشنل سیکرٹری کو کہا کیا مسئلہ ہے، بات کریں. اس نے میرے سے بات کی تو میں نے ان کو بتایا بھائی ہم نے یہ آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے، یہ بھی کیا ہے، اور آپ اپنے سب جو ایکٹ کہتا ہے کہ ساری جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں، پبلک اینڈ پرائیویٹ، آل آر ٹو بی رجسٹرڈ ود دا کمیشن، تاکہ کوالٹی آف سروس مینٹین کر سکیں ہم. تو انہوں نے کہا سر جو آپ نے لیٹر لکھا تھا وہ آپ کے پاس کاپی ہوگی. میں نے کہا ابھی فون سے نکال کے میں نے واٹس اپ کر دی اس کو. بولا سر ہم ابھی لیٹر لکھتے ہیں، 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ساروں کو، کہ 3 مہینے کے بعد جس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی ہم اس کی کریسپانڈنس سیکریٹریٹ میں انٹرٹین ہی نہیں کریں گے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں نہیں کر رہے. تمام سرکاری اسپتالوں کے لیے ایک سرکولر یا ایک نوٹیفیکیشن نکالیں، جو کہ تمام سرکاری اسپتال، بی ایچ یو، آر ایس یو اور چھوٹے بڑے تمام طبی مراکز آ کے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹریشن حاصل کریں، تاکہ وہاں پر مزید بہتر انداز میں آنے والے مریضوں کا علاج ہو سکے. جی. کراچی پریس کلب میں فیملی فن گالا جاری، بچوں کی دلچسپی کے لیے جھولے موجود. خواتین کے درمیان مہندی اور نیل آرٹ کا مقابلہ جاری، خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مزید احوال جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے. جی اقصیٰ بتائیے گا.
جی بالکل، ہم موجود ہیں کراچی پریس کلب میں، اور کراچی پریس کلب میں ہر سال کی طرح 2024 میں بھی فیملی گالا کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر صحافیوں کے لیے اور جو کلب کے ممبران ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی ان کی سطح کے اوپر گیمز کے مقابلے رکھے گئے، جیتنے والے کو انعامات بھی دیے گئے۔ تو ابھی ہم نے خواتین کے پنڈال میں موجود ہیں، یہاں پر خواتین کے مقابلے ہو رہے ہیں اور الگ الگ مختلف مقابلے ہو رہے ہیں۔ یہاں کی خواتین کی کمیٹی کی ایک ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ ہمیں بتائے گا خواتین کے مقابلوں کے بارے میں کہ یہاں پر کون کون سے خواتین کے مقابلے آج رکھے گئے ہیں۔ آج یہاں پر مہندی ہے، ملی نغمے ہیں اور ڈفرینٹ اور بھی ایونٹس ہوں گے۔ زیادہ تر ہم نے فوکس کیا ہے کہ مہندی کے ایونٹس رکھیں، میوزیکل چیئر رکھیں اور کچھ ایسے ایونٹس رکھیں جو خواتین کو موقع نہیں ملتے ہیں، لائک سیلڈ کا بھی ایونٹ ہوگا، اس کا نیل پینٹ آرٹ ہے، آئی لائنر ہے، میک اپ ہے، یہ تمام ایونٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ کوئزز ہوں گے جس میں ہم جتنے فیملی کے ممبران جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ، ہم ان کو بھی گفٹ دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی خواتین یہاں آئیں وہ پارٹیسپیٹ کر کے جائیں اور خوش ہو کے یہاں سے جائیں۔ اور ہم جو خواتین آئی ہوئی ہیں ہمارے لیے آپ نے کیا کیا رکھا ہے؟ ہم نے بالکل آپ لوگ کے لیے بھی رکھا ہے، آپ لوگ بالکل پارٹیسپیٹ کریں اور دیکھ رہی ہیں جس طرح خواتین آتی ہیں، اور ہر سال یہ ہوتا ہے، یہ پریس کلب کی روایت رہی ہے اور خواتین جو یہ ویٹ کرتی ہیں ہر سال کہ یہ ایونٹ کب ہوگا۔ تو ہم لوگ خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے 2 بجے سے اور یہ چلتا ہے 5 بجے تک۔ یہ 5 بجے بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ 6 بجے تک چلتا رہے گا، اور جس طرح کی خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اور پارٹیسپیشن چاہیے، تو ہم یہ منع نہیں کرتے کسی کو بھی، وہ آئیں بالکل پارٹیسپیٹ کریں یہاں پہ آ کر۔ جی بالکل، خواتین کی کمیٹی کی ممبر ہمارے ساتھ موجود تھیں جن کا کہنا تھا کہ مختلف یہاں پر جو ہے مقابلے رکھے گئے ہیں، مہندی کا الگ ہے، نیل آرٹ کا الگ ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے مقابلے ہیں جہاں پر خواتین آ رہی ہیں، بچیاں آ رہی ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس گیم کے لیے۔ اور یہاں پر جو فیملی فن گیلا ہے وہ اپنے آب و تاب سے جاری ہے، جو کہ رات 12 تک جاری رہے گا۔ ابھی جیسے جیسے شام قریب آ رہی ہے، شام کے اوقات ہوتے جائیں گے تو رات کے ٹائم قوالی نائٹ بھی شروع ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد میوزیکل اسٹیج بھی پروگرام ہے، تو فیملیز اور بچے ایون ہم سب یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ جی اوگرا نے ماہ دسمبر کے لیے ایل پی جی کی نئی فی کلو قیمت 254 روپے 30 پیسے مقرر کر دی، جو نومبر کے مقابلے میں 11 پیسے فی کلو اضافہ ہے۔ کراچی میں فی کلو ایل پی جی سرکاری قیمت سے اب بھی 25 سے 35 روپے مہنگی ہی فروخت کی جا رہی ہے۔ اوگرا نے دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا نے دسمبر کے لیے فی کلو ایل پی جی 11 پیسے کا اضافہ کیا، جبکہ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 1 روپے 32 پیسے مزید مہنگا کیا گیا۔ اوگرا نے ماہ دسمبر کے لیے ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 30 پیسے مقرر کی ہے، جبکہ ماہ نومبر میں ایل پی جی کی قیمت 254 روپے 19 پیسے مقرر تھی۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی قیمت 3079 پیسے مقرر کی ہے۔ اوگرا نے سرکاری قیمت 254 روپے 30 پیسے تو جاری کر دی ہے، مگر کراچی میں سرکاری قیمت سے اب بھی ایل پی جی فی کلو 25 روپے 35 پیسے مہنگی ہو گئی ہے۔ کراچی کی فی کلو ایل پی جی کی قیمت 280 روپے سے 290 روپے کے درمیان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں رواں ہفتے سونا $65 سستا، ایک ہفتے میں فی تولہ سونا 6500 روپے اور 10 گرام 5573 روپے کم ہو گیا۔ ایک ہفتے میں فی تولہ سونا 6500 روپے کمی سے 2,82,700 روپے سے 2,86,200 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 5573 کی کمی سے 2,42,370 سے کم ہو کر 2,36,779 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں رواں ہفتے $65 کی کمی سے فی اونس قیمت $2,715 سے کم ہو کر $2,650 ریکارڈ کی گئی۔ میئر کراچی نے کراچی کے بزنس مین کو بلیک میل قرار دے دیا۔ کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی برس پڑے، کہتے ہیں اگر مسائل ہیں تب ہی مشکلات ہیں۔ کراچی کے ساتھ انڈسٹریل زونز میں پانی نہیں دے سکے، انفراسٹرکچر کا برا حال ہے، اسٹریٹ کرائم سے کراچی کا ہر شہری پریشان ہے۔ سوچیں کراچی بیمار ہو کر اتنا کما کر دے رہا ہے تو بیماری کے بعد کتنا کما کر دے گا۔ مزید تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ میئر کراچی کاروباری افراد کی شکایت پر نالا، مرتضی وہاب کی تاجر پر کڑی تنقید، بلیک میلر قرار دے دیا۔ میرا ٹی وی پہ چلائیے گا، کراچی کا کوئی بزنس مین مجھ سے ناراض ہوتا ہے ہو جائے ناراض، میری لائلٹی اس مٹی کے ساتھ ہے، کسی بزنس مین کے ساتھ نہیں ہے۔ میری لائلٹی شہر کی عوام کے ساتھ ہے، کسی بزنس مین کے ساتھ نہیں ہے۔ کب تک بلیک میل کریں گے یہ لوگ؟ کراچی چیمبر آف کامرس کا شدید رد عمل، صدر جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی کی صنعتوں کو پانی نہیں ملتا، انفراسٹرکچر نہیں بنایا جا رہا، شکایت ہیں تو ہی کی گئی۔ دیکھیں کراچی میں ہم نے کوئی شکایت نہیں کی، شکایت تو اس کو بولتے ہیں کہ جو چیز ہوئی بھی ہو اور ہم فضول کی باتیں کر رہے ہوں۔
कराची में हमने सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट करते हैं हम हमेशा कि कराची का हाल क्या है। कराची के अंदर आप जहाँ रहते हो पानी आता है, कराची में आप पूछ लो बिजली होती है, बोला बिजली भी नहीं होती। उसको पूछो अच्छा ट्रांसपोर्ट, तो बोलेगा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। उसको पूछो लॉ एंड ऑर्डर, पूछो 20 आदमी से कितने दफ़ा लूटे हो, तो वो बताएगा कितने दफ़ा लूटा हूँ। कराची चैम्बर के सदर ने कहा कि कोई एक मंसूबा बताएं जो वक्त पर मुकम्मल कर लिया हो। पानी के बड़े मंसूबे K4 पर घुमाते रहते हैं। सर्कुलर रेलवे को CPEC में डाल दिया गया। कराची मजमूई बरामदात में 66% हिस्सा देता है, जबकि कराची इतना बीमार होकर सब कर रहा है, तो सिर्फ ये सोचें बीमारी दूर कर दी तो कितना कमा कर देगा। आज मुझे बताएं कि K4 की लाइन मेरे ख्याल में 30 साल तो हो गए होंगे K4 खेल रहे हैं हम। यार ऐसा कभी दुनिया में काम होता है इस तरह कि 30 साल में एक लाइन डलती है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले कराची में सनतकार परेशान होकर पंजाब मुंतकिल हुए। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का काम है कि खिदमात फराहम करें, शिकायतें सुनें और उनको हल करें। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।